بسم اللہ کی بے میں اہل علم جانتے ہیں کہ بے عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے. جن معنوں میں وہ استعمال ہوتی ہے ان میں اس کا ایک معنی ہے بے استعانت کی. بے استعانت کی تو کیا معنی کریں گے آپ؟ میں نے اس کا کرتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. اور مولانا حسین علی اس کا متعلق نکالتے ہیں استعینوا، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں. تو سارے قرآن کا خلاصہ تو یہی تھا کہ مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے. تو یہ سارے قرآن کا نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ ایاک نعبد و ایاک. یہاں میں تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں. عربی زبان کیونکہ بڑی فصیح زبان ہے، بڑی بلیغ زبان ہے اور بڑی وسعت والی زبان ہے، بڑی کشادگی والی زبان ہے. یہ اردو پنجابی یہ تو یتیم زبان کچھ نہیں ہے. عربی کے مقابلے میں خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں جنگل کا شیر اس کا نام ہے شیر، بس کوئی دوسرا نام نہیں. عربی میں شیر کے 500 نام. یتیم تو ہی پھر اردو یا دوسرا نام کوئی نہیں. اور عربی میں کیا ہے 500 نام. چاند چاند دوسرا نام ہی کوئی نہیں. عربی میں پہلی کے چاند کو ہلال، جہاں سے نکلی رویت ہلال کو گئی پتہ نہیں ہلال ہے کیا نام رویت ہلال کو گئی. پہلی کے چاند کو کیا کہتے ہیں ہلال. بڑی عجیب زبان. اصل میں ہلال ہلال اس کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا. لغت میں کیا اس کا معنی شور کرنا. تو پہلی کے چاند کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ ہوا کرتا تھا لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کے چاند دیکھا کرتے تھے. اب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتا. کیونکہ ہمیں بھی یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کوٹھوں پہ چڑھے ہوئے اس کوٹھے پہ اس کوٹھے پہ اس کوٹھے پہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. جو ہی چاند نظر آیا نا تو بہت جو شور بجتا تھا او چاند او چاند او چاند. چونکہ پہلی کی چاند کو دیکھ کے شور زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا ہلال. مطلق چاند کو کہتے ہیں قمر. 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں بدر. عربی زبان تو بڑی عجیب زبان. تو واو کے بھی کئی معنی، بے کے بھی کئی معنی ہیں، واو کے بھی کئی معنی. یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں واو ہے نا، یہ واو ہے تفسیریہ، واو بیانیہ. کوئی سمے لفظ بول لیں آپ. واو بیانیہ، واو تفسیریہ. واو بیانیہ کیا کہتی ہے؟ واو بیانیہ کہتی ہے اگر مجھ سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں نہ آئی. واو بیانیہ کیا کہتی ہے؟ اگر مجھ سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں نہ آئی تو میرے بعد والا جملہ پڑھ. بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے. بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا ہوتی ہے عبادت؟ مولا سمجھ نہیں آئی. واؤ نے کہا میرے تو بعد والا جملہ پڑھ ایاک نستعین، ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. تو یہ بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہو گیا. بعد والا جملہ پہلے جملے کی کیا ہو گیا؟ سارے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. ایک بات درمیان میں رہ گئی ابھی ذہن میں ہے. کئی مفسر جو ہیں خاص کر کے جو نئے مفسر ہیں یہ نظم قرآن کے قائل نہیں. نظم قرآن سمجھ؟ نظم قرآن سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کوئی
مربوط کتاب نہیں کہ ہر آیت دوسری سے جڑی ہوئی ہو، ہر سورت دوسری سے جڑی ہوئی ہو، ہر رکوع دوسرے سے جڑا ہوا ہو. یہ کوئی مربوط کتاب نہیں ہے، یہ واقعات کی کتاب ہے، قصص کی کتاب ہے. کبھی حضرت نوح کا ذکر، کبھی حضرت ہود کا ذکر، کبھی حضرت صالح کا ذکر، کبھی حضرت ابراہیم کا ذکر، کبھی حضرت اسماعیل کا ذکر، کبھی قیامت کا، کبھی جنت کا، کبھی جہنم کا. بس اللہ جو ہی بیان کر دیتے. یہ عام مفسرین کا خیال. ہمارے لاہور میں ایک جدید مفسر ہوئے مولانا امین احسن اسلامی، جنہوں نے تدبر قرآن کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. وہ نظم قرآن کے قائل تھے. وہ کہتے ہیں نہیں مربوط کتاب، لیکن ان کی تفسیر کو میں نے پڑھا کئی جگہوں پہ، وہ بھی بس کنی کترا کے گزر، سمجھ نہیں آئی کہ کیا ربط ہے ان دو آیتوں کے. باقی مفسر ان کو جب ربط سمجھ نہ آیا، میں ابھی آپ کو دو آیتیں دکھاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کیا تعلق ہے. جب ربط سمجھ نہ آیا، تعلق سمجھ نہ آیا، انہوں نے جان چھڑائی. انہوں نے کہا یہ کوئی نظم منظم کتاب ہی نہیں ہے، مربوط کتاب ہی نہیں ہے، واقعات کی کتاب ہے، کبھی کوئی واقعہ کبھی کوئی واقعہ. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نظم قرآن کے قائل فرماتے ہیں جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں اور اس طرح سارے موتی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی. سبحان اللہ. تعلق ہے اس کا، مربوط ہے. صورتیں بھی مربوط ہیں. کیوں جی؟ آپ ذرا یہ بتائیں، یہ جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب ہے، پہلی سورت فاتحہ، آخری سورت الناس، قرآن اسی طرح اترا تھا؟ سورت فاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری ہے، نزول کے اعتبار اس کا 5واں نمبر ہے. آگے پہلے صفحے پر اقرا بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے اتری، اس کو جگہ ملی 30ویں پارے میں. تو یہ تو کوئی نزولی ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب رکھوائی ہے نبی پاک نے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن نبی پاک کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں جمع نہیں ہوا تھا اور بعد میں جمع ہوا ہے، یہ شریعت کا پروپیگنڈا ہے سارا، تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ بعد میں صحابہ نے جمع کیا ہے تو نہ گڑبڑ. اور حضرت علی کے بارے میں جو کہتے تھے انہوں نے پیر نکال دی نہ، میں کم از کم اس کو نہیں مانتا. قرآن پاک نبی پاک کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا. دلیل میری یہ ہے اگر جمع نہیں ہوا تھا تو صحابہ حافظ کس چیز کے تھے؟ عشرہ مبشرہ سارے حافظ ہیں، کس چیز کے حافظ تھے؟ قرآن جمع ہو چکا تھا. ہاں وہ جو حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے نا جامع القرآن نہیں، ناشر القرآن، ان کو کیا کہیں گے؟ جامع نبی پاک. حضرت عثمان نے کیا کام کیا وہ بھی ذرا سن لو. جب قرآن اتر آتا تو کوئی آدمی حجاز کا ہے، کوئی مکے کا ہے، کوئی مدینے کا ہے، کوئی مصر کا ہے، کوئی یمن کا ہے، کوئی حبشے کا ہے. صحابہ تھے. اب سب کی بولی ایک تھی. یہ پنجابی تو سارے بولتے ہیں، لاہور کی پنجابی، میاں کی پنجابی کوئی، فیصل آباد کی پنجابی اور بہاولپور کی پنجابی ایک جیسی ہے نہیں. اردو ایک جیسی ہے، لکھنؤ کی اردو تے ساڈے امبالے والی اردو کچھ فرق ہے. ان کی عربی میں فرق تھا. تو وہ لوگ جو حجازی لغت پہ نہیں نہ پڑھ سکتے تھے، جس لغت پہ قرآن اترا تھا، ان کو ان کی سہولت کے لیے اجازت دے دی گئی کہ تساں اپنی بولی پڑھ لیا کرو. نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں ہمارے میاں والی کے علاقے میں جائیں نا میاں والی سے تلگن کی طرف، تو یہ چکڑالا یا اس طرح کے پنڈ آتے ہیں تو وہاں جمعے کو کہتے ہیں زمہ. جمعے کو کیا کہتے ہیں؟ زمہ. جمعرات نو زمرات. آپ جو جیم نہیں نہ بول سکتے تھے
زمانے میں ان کو اجازت دے دی گئی میں تھوڑے کو جیم اگر نہیں نہ نکلتی تو کہڑا لفظ نکلتا نکل یہ اجازت ہے. ہمارے سرگوشے میں ہے کئی لوگ وہ نذیر نہیں بول سکتے، وہ کہتے ہیں نذیر. نذیر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عجیب انتقام، عجیب انتقام. ان سے زینے نکلتی، زے کی جگہ جیم نکلتی ہے. تو یہ جو لغت کا بولی کا فرق تھا نا، تو قرآن جب اتر رہا تھا حجازی لغت میں تو وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے. ان کو کہا گیا بھائی تو اپنی بولی کو لفظ اس بولی میں وہ لکھنے لگ گئے. کسی نے جمل والی بولی میں لکھ لیا، حبشے والی بولی. حضرت عثمان کو خطرہ پیدا ہوا کہ یہ بولیاں بکریاں ہو گئی نے کہیں گڑبڑی نہ ہو جائے. حضرت عثمان نے پوری امت کو ایک لغت پہ جمع کیا اور وہ لغت حجازی تھی جس لغت میں قرآن اترا، اور باقی تمام لغتوں میں قرآن پاک کو پڑھنے سے منع کر. اے کامسی حضرت عثمان، اس کو آپ جامع کہیں یا ناشر کہیں. جامع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ نبی پاک. کس کے حکم سے؟ تو جب اللہ نے کہا بقرہ تو فاتحہ نہ رکھو، کوئی تو وجہ ضرور ہونی ہے ورنہ نہیں کرا اس پہ اللہ نہیں پہلے آ جاتی. تو بقرہ کو جو فاتحہ سے رکھوایا، آل عمران کو بقرہ سے رکھوایا، نساء کو آل عمران کے ساتھ رکھوایا، تو اس ساتھ رکھوانے کی کوئی وجہ تو ہوگی، بلا وجہ رکھ دیا کوئی وجہ ضرور ہوگی. تو مولانا حسین بھی کہتے ہیں یہ مربوط کتاب کڑیوں کی طرح میں. دیکھیں میں اگر گفتگو کروں، تقریر کروں، کوئی گل کرا میں پشاور دی، کوئی لاہور دی، کوئی آسمانہ دی، کوئی زمین دی، کوئی سنے گا بندہ. اگر میں کوئی کتاب لکھوں اور اس کتاب کو کوئی موضوع نہ ہو، کسی صفحے پہ کچھ کہوں، کسی پہ کچھ کہوں، کسی پہ کچھ کہوں، کوئی پڑھے گا؟ بے ربط کلام تو کسی کی سنی نہیں جاتی، بے ربط تحریر تو کسی کی پڑھی نہیں جاتی. چہ جائے کہ وہ کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہو، اس میں ربط ہی کوئی نہیں. تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ دی کتاب ہے، میاں بندی کا کلام نہیں. یہ اللہ دی کتاب ہے، میاں بندی کا کلام نہیں. اب آپ کو میاں بندی کا شان نزول بھی دسنا پڑتا ہے. میاں بندی کا شان نزول کی، میاں بندی خوشاب کے علاقے میں ایک مجذوب ہوا ہے، فقیر مجذوب تھا، پہاڑوں میں پھرتا رہتا تھا. اس کی کلام پہ ربط ہوتی تھی بے جوڑ، کوئی کہیں کی کوئی کہیں کی مارتا تھا. شیخ القرآن اس کی کلام کو نقل کرتے تھے. میں بالکل تبرک کے لیے وہی الفاظ نقل کرتا ہوں جو حضرت شیخ القرآن نے نقل کی اور میں نے سنی. لیکن آپ ذہن کو تازہ رکھیں کہ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بے ربط کلام ہے، کتنی بے جوڑ کلام ہے. تو میاں بندی پہاڑوں پہ پھرتا تو کہتا لیاقت علی خان مر گیا تے بکریاں پہاڑاں چلدیاں پھردیاں. نہیں سمجھے؟ اب لیاقت علی خان کے مرنے سے بکریوں کے چلنے کا کیا تعلق ہے بھائی؟ لیاقت علی خان مر گیا تے بکریاں پہاڑاں چلدیاں پھردیاں. تو مولانا حسین علی کہتے تھے یہ اللہ دی کتاب ہے، میاں بندی دا کلام، میاں بندی دا کلام نہیں کہ کوئی کہیں کی کہے اور کوئی کہیں کی کہے. دیکھیے ایک صورت قیامت نکالیں. بالکل 886 29واں پارہ 698. سورت کا نام بتا رہا ہے کہ سورت میں قیامت کا ذکر ہوگا. سورت القیامہ
شروع کیا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، بلکہ قادر ہے اس بات پر کہ ہم برابر کر دیں اس کے پور کو، اس پر ہم قادر ہیں۔ قیامت کا ذکر آ رہا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا بارک البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ سب قیامت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے 15 آیتوں میں۔ 16ویں آیت میں اللہ جانا کہتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ جبریل آتا وہی نازل کرتا، قرآن پڑھتا تو نبی پاک اس کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے۔ اس میں نبی پاک کو تھوڑی سی دقت ہوتی تھی، جبریل کا سننا اور ساتھ ساتھ پڑھنا دقت ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ 4 آیتیں قرآن کے بارے میں، جمع کرنے کے بارے میں، پھر اس کو بیان کرنے کے بارے میں، پھر 20ویں آیت میں اللہ شروع ہو گئے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔ پھر قیامت، شروع میں قیامت، آخر میں قیامت۔ بڑے بڑے لوگوں نے کلمے رکھی، ہتھیار ڈالے، سادی سمجھو گئے، قیامت قیامت قیامت، درمیان میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تو کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ یہ آپ کو وہم کیوں ہو گیا کوئی لفظ رہ نہ جائے؟ آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر 20ویں آیت میں پھر اللہ نے قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا۔ ان 4 آیتوں کا پیچھے اور آگے سے کیا جوڑ ہے، کیا نظم ہے ان 4 آیتوں کا؟ بڑے بڑے مفسرین یہاں آ کے رہ گئے، پھر مولانا حسین علی نے اس کو بیان کیا رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں اللہ اصل میں کہنا یہی بات چاہتے ہیں جو 4 آیتوں میں کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ وہم کیوں ہو گیا کہ تیرے سینے میں ہم قرآن جمع نہیں کریں گے، کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے، اور جبریل آگے نکل جائے، اور باقی جو پہلی باتیں اللہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر تجھے 100% یقین نہیں کہ ہم قیامت کے دن مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں، ان کے پور ان کے ذرات ہم اکٹھے کر لیں گے؟ یقین نہیں ہے آپ کو؟ مولا مجھے تو 101% یقین ہے کہ تو بکھرے ہوئے اجزاء اور ہڈیاں اور چھوٹے چھوٹے پور قیامت کے دن اکٹھے کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پھر یقین کر کہ جو خدا قیامت کے دن مردوں کے بکھرے ہوئے اجزاء جمع کر سکتا ہے وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ نظم قرآن کے قائل ہیں کہ قرآن کی ہر آیت پچھلی آیت سے مربوط ہوتی ہے اور اس کا پچھلی آیت سے تعلق ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں گے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے بیان شروع کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں مربوط ہیں آپس میں، کسی چیز کو بیان کریں گے۔
88 مربوط اور جڑی ہوئی اس کی ایک مثال سورۃ قیامت سے میں نے پیش کی. ایک اور مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 صفحہ نمبر ہے 6. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 21. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے. اس سے پہلے جو 20 آیتیں سورۃ البقرہ کی ہیں، ان میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا. یہ 3 وہی جماعتیں ہیں جن کا بڑا مختصر سا ذکر اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعمت علیہم ایک جماعت جن پہ اللہ کا انعام ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا. مغضوب علیہم دوسری جماعت جن پہ اللہ کا غضب ہوا، غصہ. ضالین تیسری جماعت جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ. حدیث میں آیا مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی. انعمت علیہم کے رستے پر چلا، مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچا. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انعمت علیہم کون ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کے رستے پر چلیں؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ مغضوب علیہم کے کیا کرتوت ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کے رستے سے بچیں؟ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ضالین کے کیا کام ہیں تاکہ ہم ان کے رستے سے بچ جائیں؟ یہ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوا. چنانچہ سورۃ بقرہ کو فاتحہ کے ساتھ رکھوا کے بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں انہی 3 جماعتوں کو اللہ نے کھول کے بھیجا. پہلے ذکر کیا انعمت علیہم کا، پھر مغضوب علیہم کا، اور پھر ضالین کا. میں اب آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا اور آپ کو احساس ہوتا چلا جائے گا کہ
جماعت کا ذکر ہو رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس جماعت کا تذکرہ ہوا جی انعمت علیہم. اللہ نے نتیجہ نکالا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ ذکر کیا، اس کو ختم کیا تو فوراً ہی اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس جماعت کا ذکر ہوا مغضوب جن پر مہر لگ، اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت جو عالمی. تین جماعتیں ہیں جی، مومن ایک، کافر دو، منافق